2010 میں HEC کی جانب سے پاکستان میں BS ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سسٹم کو ابتدائی دنوں میں جہاں سمجھنا مشکل تھا، بعد میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت سارے اعتراضات سامنے آئے۔ اسٹوڈنٹس اس سسٹم پہ اعتراضات کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جامعہ پشاور میں طلباء ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ BS ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ محمد سمیر خان، ایڈوکیٹ محمد سمیر خان، فریش گریجویٹ آف ہیبر لا کالج، یونیورسٹی آف پشاور۔ یہاں پہ جو انٹرنل مارکس کا جو سسٹم ہوتا ہے، انٹرنل گریڈنگ اور مارکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی یہاں پہ خرابی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ہیرسمنٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر کی جانب سے ہو یا سپیریئرس کی جانب سے یا سپروائزرس کی جانب سے، یا ریسنٹلی جو ملکنڈ یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا، پھر ہری پور یونیورسٹی میں پیش آیا، ایون یہاں پہ پشاور یونیورسٹی اسلامیہ کالج میں جو مسئلے پیش آتے ہیں، تو ان میں اگر آپ وہ کیسز اٹھا کر دیکھ لیں تو 90% کیسز میں وہ کیوں ہوتا ہے، یا تو اس میں انٹرنل مارکس انوالو ہوتے ہیں، یا آپ کے ریسرچ کے تھیسز اور سپروائزر کے ساتھ آپ کی وہ نہیں بنتی۔ تو یہی چیزیں ہوتی کہ پھر آگے جا کر وہ بلیک میلنگ اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرا نام اسلام الدین ہے، میں جرنلزم اینڈ ماس کام ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میرا 6 سیمسٹر ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بیسکلی اس کی اپنی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ جو اپنی سسٹم تھی اس کو ختم کر کے باہر کی جو ایجوکیشن سسٹم تھی BS، اس کو اٹھا کے ادھر وہی ماڈل ادھر اس نے انجیکٹ کیا ہے، لیکن وہ اسی طرح چلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستانی جیسے معاشرے کے لیے اس طرح کی BS ہو یا اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں لگتا یہ آگے چل سکے گی، اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مطلب اسٹوڈنٹس کی لڑائیاں جھگڑے اور اوورال پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، فیسز میں اضافے کے خلاف یا سیمسٹر سسٹم کے خلاف، یا باقی اوورال ایسے دیکھا جائے تو یہاں پہ وہ اسی طرح نہیں چلا سکتے جس طرح چلانا چاہیے۔ My name is Zimil Shahid and I'm from journalism department. Personally جو میرا اوپینین ہے، جو میں نے مطلب یہ چیز دیکھی، میں کہتی ہوں کہ یہ چیز اینڈ ہو، وی شوڈ پٹ این اینڈ ٹو دس، بیکاز BS جو ہے مطلب ہمیں اس طرح سے اسٹڈی کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہم پہ برڈن زیادہ ہوتے ہیں، اسائنمنٹ، اسٹڈیز، ایگزامس، ایون دو ابھی بھی جیسے ہمارا فیبرری میں سیمسٹر اسٹارٹ ہوا تھا، اینڈ وی آر ہیونگ آور ایگزامز ان مارچ، سو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا پریپریشن کے لیے۔ سو آئی تھنک کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اینولی جیسے اینول پورا سیشن ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، میرا نام عمر جلال ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے تعلق رکھتا ہوں۔ BA اور BS میں ڈفرینس یہ ہے، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو BA جو تھا وہ 2 ایئرس ہوتی تھی۔ بندہ جب وہ کمپلیٹ کرتا تھا تو اس کے بعد وہ ڈگری لے کے جاب میں اپلائی بھی کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹوڈنٹ چاہتا تھا تو اپنا ایجوکیشن جو تھا وہ بھی وہ کنٹینیو کر سکتا تھا۔ میرا نام جبار دورانی ہے اور میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی کا 6 سیمسٹر کا پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ جو سیمسٹر کا سسٹم ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیمسٹر تقریباً ہوتا ہے 6 مہینے کا، اور 6 مہینے بھی صحیح سے پورے نہیں ہوتے، اس میں اتنا زیادہ آفس آتے ہیں، چھٹیاں وغیرہ آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ 6 مہینوں میں جو ہے 2 بار ہوتی ہے پیپرز، تو یہ زیادہ تر وقت جو ہے یہ صرف پیپر میں گزر جاتا ہے۔ میرا نام غلام محمد ہے اور میں BS جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہوں پشاور یونیورسٹی میں۔ BS کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ BS سسٹم جو ہے اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے، کہ ہم دیکھیں 6 مہینے جو ہے وہ ایک سیمسٹر کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں 2 ایگزامز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں ایونٹس بھی ارینج کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ کمپٹیشن میں حصہ لے، کسی اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، اور بس ایگزامس کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا مینیج نہیں کر پاتے۔ اور 48 سبجیکٹس ہوتے ہیں ایک BS ایک سیمسٹر مطلب 4 ایئرز میں، تو یہ کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ عطاء الرحمان، بیسیکلی میں اسلامیہ کالج کا فریشلی گریجویٹس ہوں اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے پریکٹسنگ لائر ان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پشاور۔ میں ایک ایگزامپل کے ساتھ اب کو یہ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں جو قانون کی سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھاتے ہیں انسٹیٹیوٹس میں، ہمارا جو ڈگری ہے 5 سالہ ڈگری ہے۔ اس کے کمپیریزن میں جو لندن سے جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنس ہے، جیسے CLLB ہو گیا اور کچھ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں 3 سال LLB ہے، وہ لوگ صرف 12 سبجیکٹس پڑھتے ہیں 3 سالوں میں، ہم 5 سالوں میں 72 سبجیکٹس پڑھتے ہیں۔ تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ اس 72 سبجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی عبور حاصل نہیں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا جو 12 سبجیکٹس ہے دے ہیو فل کمانڈ اینڈ اٹ۔ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشنز نہیں ہے، پھر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے، اس کے درمیان پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ گریجویٹس ہو جاتا ہے تو وہ 2-3 سینٹنس تک جو ہے نا انگلش نہیں لکھ سکتا ہے، تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ کسی کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے،
یہ جو ہمارا سلیبس ہے اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور اپڈیٹ اس لیول سے کرنی چاہیے کہ جو سافٹ سکلز ہے اس پہ کام کیا جائے۔ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، ہم ویسے بھی جو ہے نا پرانی اسٹیٹ تک لگے ہوئے ہیں، سیمیسٹر ٹو سیمیسٹر، پھر اسائنمنٹ ٹو اسائنمنٹ۔ تو میرے خیال میں دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، ہمیں بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، اور AGC کا جو مینڈیٹ ہے، ان چیزوں کو ایوالویٹ کر کے اور ایک بہتر سلیبس دینا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ گریجویٹس ہونے کے بعد ان کے پاس جاب بھی ہو، ان کے پاس اپرچونیٹیز کا کوئی کمی نہ ہو، اور وہ کمپیٹنٹ بھی ہو۔ یہ بہت لازمی چیزیں ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ مومن سے ہے، اور میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس میں اسٹوڈنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا جتنا ان کو چاہیے بنسبت اینول سسٹم کی، کیونکہ تقریباً ماہ 1.5 ماہ اس کو میڈ کا ایگزام دینا پڑتا ہے، اس کے بعد فائنل دینا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اسٹریس میں اس میں رہنا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو ٹائم نہیں ملتی۔ سیمسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ مڈ اور فائنل اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بندہ مشکل سے ہی کلاسز لیتا ہے، اور پرابلمس کافی کریٹ ہوتے ہیں ان کو۔ تو حکومت کو چاہیے اور نظامیہ کو چاہیے کہ کچھ اس پہ ایکشن لے اور کچھ ایسا سسٹم بنائے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی آسانی ہو اور اس پہ فردر کام بھی ہو آسانی سے۔ میرا نام عبداللہ دورانی ہے، میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سیمسٹر کو اگر ہم دیکھیں تو سیمسٹر 6 منتھ کا ہوتا ہے، اور ابھی جب ہم کرتے ہیں تو 4 منتھ 5 منتھ میگزیمم ہوتے ہیں، اور اس میں مڈ ہوتی ہے، اسائنمنٹ ہوتی ہے، تو مطلب ٹائم کم ہوتا ہے، اور وہ اسائنمنٹس اور ایگزام یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو مطلب سیکھنے کا موقع آپ کو نہیں ملتا۔ میرا نام انصار مومند ہے اور میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیونکہ اتھارٹی ٹیچرز کے پاس ہوتی ہے پیپرز چیک کرنے کی اور GPA ہونے کی، تو اس سے اسٹوڈنٹس بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہریسمنٹ کے کیسز بھی بہت آتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کے خلاف۔ ان کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ مطلب زیادہ تر اتھارٹی ٹیچرز کے پاس ہے۔ I am Seema from Mardan. I am doing MPhil Physics and second semester from this University of Peshawar. میں جو ہے نا BS سسٹم کو اچھا سمجھتی ہوں، بیکاز یہاں پہ جو ہے 48 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، تو ہم شارٹ ٹائم میں بہت سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، بہت مطلب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ہم ہر ٹاپک کو، ہر ایک سبجیکٹ کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اینول سسٹم میں یہ تھا کہ وہاں پہ پورے سال ہم 5-6 سبجیکٹ پڑھ لیتے تھے، اور پورے سال وہ یاد کرتے تھے، اس میں اینول ایگزام ہو جاتا تھا۔ میرا نام محمد بلال خان ہے، میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ BS سے پہلے ہوتا تھا BA، وہ ایک سمپل سا پروسیس تھا، اس میں اسٹوڈنٹس 2 سال پڑھتے تھے، اس کے بعد ان کی مرضی ہوتی تھی، ان کو آگے پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے، نہیں پڑھنا ہوتا تھا جابس پہ چلے جاتے تھے۔ کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے آگے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے ملک میں بھی BS کی، جب BS آ گیا، BS 4 سال کا ہے، 4 سال جب تک ختم نہیں ہوئے ہوتے آپ کو کہیں پہ صحیح جاب نہیں ملتی، آپ سٹیبل نہیں ہو سکتے، آپ کو اگر آپ کہیں پہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے لیے واپس آنا پڑتا ہے۔ میرا نام عابد عفان ہے اور میرا تعلق نعت وزیرستان سے ہے، اور یہاں پہ BS جرنلزم کر رہا ہوں۔ یہاں پر جب بھی پاور آتی ہے، ابھی ہم کلاس میں پاور کی بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے معاشرے میں کسی کو پاور مل جاتا ہے تو ان کا استعمال اس طریقے سے نہیں کرتا جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ تو مطلب ہم پھر اگر ایک بات دیکھیں گے تو جو ریسنٹلی کچھ یونیورسٹیز میں جو خاص کر جو ہراسمنٹ کی کیسز ہوئی ہے، رپورٹ ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک بیریئر بن جاتی ہے ایجوکیشن کے لیے۔ جس طرح مطلب ایک ٹیچر کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں، وہ چاہے کسی چیز کو مارکس دے یا مارکس نہ دے، تو ایک غلط سسٹم ہے جیسا کہ ہمارے ہاں پاور کا استعمال اکثر ہر جگہ غلط ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بات ایجوکیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس طرح کے نظام میں مطلب اس طرح کے جو نظام میں ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ دیکھیں پہلے ہم اگر دیکھیں تو پہلے اینول سسٹم تھا، جس پر اسٹوڈنٹ کو ایک خاصا ٹائم ملتا تھا، جو اپنے آپ کو پریپیئر کرتا تھا، پیپروں کے لیے بھی، اسائنمنٹ کے لیے بھی، تھیسس کے لیے بھی ایک لمبا چوڑا ٹائم ملتا تھا۔ لیکن جب BS سسٹم آ گیا ہے تو اس میں دورانیہ کم ہو گیا، اور دورانیہ کم ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو مشکلات پیدا ہوئی۔ BS ایجوکیشن سسٹم پر بات کرتے ہوئے طلباء نے وقت کی کمی ہونے کی پریشانی سنائی، اور ساتھ میں سارا اختیار فیکلٹی کے پاس ہونے کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس اعتراضات کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد سلمان کے ساتھ اپنے میزبان ریحان خان کو دیجیے گا اجازت، والسلام۔